السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے خواب کی تعبیر بھی جاننا چاہتے ہیں اور وہ خواب اپنا ریکارڈ کر کے بھیج دیتے ہیں، ہم رومانہ کی خدمت میں اسے پیش کرتے ہیں اور وہ ایز یوزول اس خواب کی تعبیر بیان کرتی ہیں جو ہم فیس بک پر اور یوٹیوب پر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس خواب کی تعبیر جو کہ بیان کیا گیا پیش کرنا چاہتا ہوں رومانہ کے السلام حوالے، علیکم چونکہ ورحمۃ محترمہ اللہ خواب بھی بیان کرتی ہیں اور خواب کی تعبیر بھی بیان کرتی ہیں، تو وہ خواب کو ریپیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو ان کی خواب کی تعبیر ہی بیان کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کی خیر برکت اور خوشیوں سے نوازے، آمین، آمین یا رب اللہم آمین۔ العالمین۔ سائلہ نے خواب میں پہاڑ اور بارشوں کا منظر بیان کیا ہے اور خود جو کو راستہ بھٹکتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب صحت، مال یا گھریلو حالات کے حوالے سے کسی وقتی آزمائش پر سائلہ کے لیے خود کو شرک و بدعہ اور ہر طرح کے بچکانے والے عوامل سے دور رکھنے پر خیر اور خوشحالی کی علامت ہو سکتا ہے، بإذن اللہ انشاءاللہ۔ تعالی، بإذن اللہ دیکھیں، تعالی۔ خواب اپنے دیکھنے والے کے حالات، واقع، جگہ، عمر اور موسم کے حوالے سے مختلف معنی رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ ممکن ہے یہاں بارش رحمتوں اور آسانیوں کی علامت ہو، جبکہ پہاڑ وقتی آزمائشوں یا مشکلات کی طرف اشارہ ہو سکتے ہیں، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا مشکلات میں ہمت نہ ہاریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ صحیح بات ہے۔ خواب میں انہوں نے پہاڑوں میں سے پانی آتے دیکھا اور ہر طرف سے بارش ہوتی ہوئی دیکھی، لہٰذا یہ منظر مشکلوں کے معاملات میں آسانیوں کے آنے اور ہر طرف سے خوشیاں ملنے کی علامت ہو سکتا ہے، انشاءاللہ۔ چونکہ خواب میں یہ راستہ بھٹک گئی، لہٰذا خواب کا یہ منظر مشکلات اور خوشحالی یعنی دونوں مراحل میں سائلہ کو قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ۔ تاکہ ہر طرح کے خرافات اور بھٹکنے والے معاملات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ الفاظ اور اعمال کا خاص خیال رکھیں، سب خیر ہوگی انشاءاللہ۔ بإذن اللہ۔ دیکھیں، بعض اوقات انسان پر خدا نخواستہ کوئی وقتی آزمائش آتی ہے تو وہ دین کے صحیح راستے پر توبہ استغفار کر کے داخل ہو جاتا ہے، اور آزمائش کے دور ہوتے ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کو تو مانتا ہے، لیکن نادانی میں شرک و بدعہ یا دینی معاملات میں کوتاہیوں پر دوبارہ چل پڑتا ہے، جو یا راستے سے اللہ، بھٹکنے کی علامت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر حال میں صحیح سمت میں استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، بے شک دعا بھی کیونکہ مانگنی صراط چاہیے۔ مستقیم کا راستہ بالکل واضح ہے۔ خواب میں استقامت اختیار کرنے پر صحت، گھریلو حالات اور مالی معاملات میں خوشخبریاں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ۔ ممکن اشارہ ہو کہ پریشانیوں اور مشکلات کے دور ہو جانے اور صحت خوشحالی پانے کی صورت میں سائلہ قرآن اور سنت پر چلنے والے، ایمان کی مضبوطی والے مخلص ساتھیوں کو اپنے قریب رکھیں تاکہ بھٹکنے سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ دیکھیں، آزمائش پر صبر اور آسانی اور آسائش پر شکر کرنا مومن کے لیے واضح خوشخبری ہے، لہٰذا دین کے راستے پر استقامت سے چلتی رہیں تاکہ دین و دنیا کی خیر اور خوشخبریاں پا سکیں۔ یہ سورہ نوح کی آیہ نمبر 9 سے لے کر آیہ نمبر 12 تک پر غور کریں، توبہ اور استغفار میں اضافہ کریں اور نماز کی پابندی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں۔ ان کو وہاں سے آسانی اور خیر ملے گی جہاں ان کا گمان بھی نہ ہوگا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت اور خوشیوں سے ان کو جلد نوازے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ اور یہ ہمیشہ دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو یہ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ راہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور جب اس نے ہدایت دی ہے اس نے سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اللہ اس سوجھ بوجھ کو مرتے دم تک قائم رکھے، ہماری صحت، عافیت اور ذہنی طاقت اللہ تعالیٰ برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ رومانہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔